بسم اللہ الرحمن الرحیم عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال فقال ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم وان یخرج ولست فیکم فامرؤ حجیج نفسہ۔ پچھلی بار علامات قیامت کا بیان چل رہا ہے کئی ہفتوں سے، اور پچھلی دفعہ جب یہ محفل ہوئی تھی تو اس میں بھی علامات قیامت کچھ بیان کی گئی تھی، تو بات پہنچی تھی دجال تک۔ دجال کے بارے میں نے بتایا تھا کہ دجال بنا ہے دجل سے، اس کے معنی آتے ہیں فریب، دھوکہ دڑی، جھوٹا، مکار۔ تو دجال جھوٹے کو کہتے ہیں، مکار کو کہتے ہیں، فریبی کو کہتے ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے، اللہ معاف فرمائے، گلی گلی میں دجال ہے، گلی گلی میں دجال کا ظہور ہو چکا ہے۔ ہر گلی میں مسلمانوں کی دجال ملے گا آپ کو، فریبی، جھوٹا، مکار، دھوکہ دڑی کرنے والے، عام بات ہو گئی ہے۔ اور جھوٹ کو تو ایک ہنر سمجھ لیا گیا، جھوٹ کو ایک ہنر سمجھا گیا ہے۔ کوئی انسان بڑی صفائی سے جھوٹ بولتے تو بڑا ذہین اور اسمارٹ آدمی ہے بھائی، کتنے شاندار طریقے سے جھوٹ بولا کہ کمال کر دیا۔ تو عجیب و غریب مزاج بن چکا ہے لوگوں کا۔ تو بہرحال دجال کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی تھی میں نے، اور حدیث بھی ہے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے آنے تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر مخفی نہیں ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کانے نہیں ہے، اور دجال کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، اور ایسی ہوگی کہ گویا اس کی آنکھ ابھرا ہوا انگور کا دانہ ہو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو، وہ کانا ہوگا، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی پیشانی پر کافارا، کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے نبی آئے سب نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا، اور آپ نے فرمایا کہ کسی نبی نے اتنی واضح بات اور اتنی واضح پہچان اور نشانی نہیں بتلائی جتنی میں بتلا رہا ہوں، کہ دیکھو دجال کی سب سے بڑی علامت اور پہچان یہ ہوگی کہ اس کی دائیں سیدھی والی آنکھ کانی ہوگی، ابھری ہوئی ہوگی، جو اندر کی پتلی ہے وہ باہر پڑی ہوئی ہوگی، ایسا جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے، اور جو بائیں آنکھ ہے وہ بالکل سپاٹ ہوگی، اس میں کوئی کٹنگ نہیں ہوگی، بالکل سپاٹ، ممسوحۃ العینین، ممسوحۃ العین، بالکل صاف ستھری ہوگی۔ اور ایک علامت رسول اللہ نے بتا دی کہ اس کی پیشانی پر کافارا، یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ہر ایمان والا جس کے اندر ایمان ہوگا، چاہے وہ عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو پڑھنا، وہ اسے پڑھ لے گا، پہچان لے گا کہ یہی دجال ہے۔ اور دجال کی پہچان کہ جب دجال کا آنا قریب ہوگا، جب دجال آنے والا ہوگا، تو ممبر و محراب سے اور مساجد سے اور وعظ و نصیحت سے اور جلسوں سے اور تقریروں سے اس کا تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے کہاں پر دجال کے حالات اور دجال کے احوال کہاں پر بتائے جا رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا فتنہ قرار دے رہے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یخرج وانا فیکم، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں زندہ ہوا اور وہ اب نکل آیا، یعنی میری زندگی میں، میری حیات میں نکل آیا، تو پھر مسلمانوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، فانا حجیجہ، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ لیکن فرمایا کہ اگر میرے جانے کے بعد آیا تو پھر یاد رکھو کہ ہر انسان کو خود اس سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے۔
اور ایک نسخہ بھی بتا دیا کہ جو انسان یہ چاہے کہ وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے تو وہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ لیا کرے روزانہ. جب دجال آئے گا تو اس کے فتنے سے وہ بچ جائے گا. بہرحال دجال نکلے گا، اور وہ کہاں نکلے گا؟ اس وقت ملک شام جسے سیریا کہا جاتا ہے، عراق، ان کے بیچ میں ایک جگہ پر ظاہر ہوگا. سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں. اس کے بعد ڈائریکٹ خدائی کا دعویٰ کر دے گا، خدائی کا دعویٰ کر دے گا، اور اللہ اس کو ڈھیل دیں گے. اس کے ہاتھ میں طرح طرح کے شعبدہ بازی جادو ہوں گے. اور اگر موجودہ زمانے میں دیکھا جائے تو اس کے پاس اس طرح کے آلات اور مشینری اور ٹیکنیکل چیزیں ہوں گی کہ وہ لوگوں کا بیوقوف بنائے گا. چنانچہ اس پر بڑے ریسرچ ہو رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں لیزر لائٹ کے ذریعے سے شو کی جاتی ہیں کہ خالی پلاٹ پڑا ہے، وہاں پر اس طرح کی لیزر لائٹ جلائی گئی کہ وہاں پر آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور خوبصورت نظارے ہیں. اور چین میں اس کا سروے ہو چکا ہے. انہوں نے آسمان پر ایک وہ مشین بنا کر ڈالی تو اس میں ایسا لگا ہوا تھا کہ آسمان پر شہر بسا ہوا ہے وہ، لیکن سب نظر کا دھوکہ تھا. تو اس طرح کے ہتھیار دجال کے پاس ہوں گے. اس کے دائیں ہاتھ میں ایک پاور ہوگی، وہ کہے گا کہ اپنی شعبدہ بازیوں سے یا اپنی ٹیکنیک سے وہ دکھائے گا کہ دیکھو یہ جنت ہے، اگر مجھے خدا مان لو گے تو یہاں جاؤ گے. اور بائیں طرف اس کے جہنم ہوگی. یعنی وہ کوئی ایسی تکنیک اپنائے گا، کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز لے گا کہ وہ اس کو شو کرے گا کہ جہنم ہے، کہ اگر مجھے نہیں مانو گے تو یہاں ڈال دوں گا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ دیکھو جب وہ تم سے کہے کہ یہ جنت ہے تو اس کی جنت میں مت جانے کی کوشش کرنا، اس کے جہنم میں جانے کی کوشش کرنا کہ مجھے تو یہاں ڈال دے. اگر تم اس کی جہنم میں گرو گے تو سمجھو اللہ کی جنت میں پہنچو گے، یعنی اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنے دن رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دجال 40 دن رہے گا، دنیا میں 40 دن رہے گا. کتنے دن رہے گا؟ 40 دن. جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا. یعنی جب دجال آئے گا تو دن اتنا لمبا ہو جائے گا، اتنا لمبا ہو جائے گا دن کہ 1 سال کے برابر وہ دن ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیز ظاہر ہو جائے کہ سورج اپنی جو رفتار ہے، جس رفتار پر سورج چل رہا ہے وہ رک جائے، یا زمین اپنا روٹیشن بند کر دے، گھومنا بند کر دے. تو سورج ہو سکتا ہے کہ اپنا روٹیشن بند کر دے، زمین روٹیشن بند کر دے. تو 1 سال جتنا لمبا دن ہوگا پہلا دن. دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا. تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اور باقی 37 دن وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے. دنیا میں ہر جگہ جائے گا. حدیث آ رہی ہے آگے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دجال کا گدھا ہوگا اس کے کانوں کے درمیان میں 70 گز کا فاصلہ ہوگا. تو اصل میں 70 گز کا فاصلہ، اور جو اس کی سپیڈ بتائی رسول اللہ نے، وہ فرمایا کہ جہاں نگاہ پڑے گی وہاں اس کا قدم پڑے گا. یہ اصل میں مجازی تعبیر ہے. اس زمانے میں ہوائی جہاز ایجاد نہیں ہوئے تھے. اگر صحابہ کو بتاتے آپ کہ اس طرح کا جہاز ہوگا، اڑے گا، تو جو کفار تھے وہ مذاق اڑاتے کہ دیکھو محمد کیسی باتیں کر رہا ہے. تو آپ نے اس زمانے کے حساب سے جو سمجھ میں بات آ سکتی تھی وہ بتلائی. آپ نے فرمایا کہ اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان میں 70 گز کا فاصلہ ہوگا. اس کی سپیڈ ایسی ہوگی کہ جہاں انسان کی نگاہ پڑتی ہے تاحد نگاہ اس کا قدم پڑے گا. یعنی 1 سیکنڈ میں وہ کئی 100 کلومیٹر پار کر لے گا. اس زمانے میں جو جہاز کی سپیڈ ہے وہ 2,95,000 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی اسپیڈ ہوگی. دجال کی سواری کی جو اسپیڈ ہوگی وہ 2,95,000 پرتی گھنٹہ.
اب اگر ہم اس زمانے میں کمپیئر کریں گے تو جہاز کی بھی اتنی اسپیڈ نہیں ہے. جہاز کی اسپیڈ زیادہ سے زیادہ 1200 کلومیٹر کی اسپیڈ ہے پرتی گھنٹہ کی. بھائی سعودی عرب یہاں سے 4000-5000 کلومیٹر ہے, 4 گھنٹے لگتے ہیں. پتہ چلا کہ 1000 گھنٹے کی اسپیڈ ہے جہاز کی. لیکن دجال کی جو سواری کی اسپیڈ رسول اللہ نے بتائی ہے وہ 2,95,000 پرتی گھنٹہ کی بتائی ہے. یعنی ہوائی جہاز سے بھی کوئی ہائی فائی سواری ہوگی. اور فرمایا کہ اس کی رفتار ایسی ہوگی جیسے بادلوں کے چلنے کی رفتار ہوتی ہے. تو جو مسلم ریسرچ سائنٹسٹ ہیں, مسلم ریسرچ کرنے والے ہیں, مسلم اسکالرز ہیں, انہوں نے اس پر تحقیق کی تو انہوں نے بتایا کہ ایک سواری ایسی ہے جس کو کہتے ہیں یو ایف او کہتے ہیں اسے. اس کی اسپیڈ یہی ہے 2,95,000. ایک نگاہ پڑتے ہی وہ یہاں اور ایک نگاہ اپنے جھپکائی وہ غائب. یہ اسپیڈ ہے اس کی یو ایف او کی. یعنی 1 سیکنڈ میں یہاں اور 1 سیکنڈ اگلے سیکنڈ میں امریکہ میں. یہ اسپیڈ ہے یو ایف او کی. تو مسلم سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دجال کی سواری دراصل یو ایف او ہوگی کہ 1 سیکنڈ میں یہاں ہے, اگلے سیکنڈ میں امریکہ میں, اور یعنی جہاز سے جو اسپیڈ 24 گھنٹے میں طے ہوتی ہے وہ دجال 1 سیکنڈ میں طے کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بادلوں کی اسپیڈ بتایا ہے. تو بہرحال موجودہ زمانے میں اگر دجال آیا تو وہ اس کی سواری یو ایف او بھی ہوگی اور اس کی سواری ہوائی جہاز بھی ہوگی. اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ دجال آ چکا ہے کہ 1 سال کے برابر 1 دن ہوگا. پہلا دن, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 1 سال کا دن ہوگا تو نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ صحابہ کو فکر ہوئی تو نماز کی ہوئی. نماز کتنی اہم تھی صحابہ کی نگاہ میں اندازہ لگائیے. آپ نے فرمایا کہ بھائی اندازے سے پڑھنا. اندازے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فجر اور ظہر میں 7-8 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے اس کا اندازہ کر لینا. پھر ظہر سے عصر تک 2-3 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے تو 2-3 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز پڑھ لینا. عصر سے مغرب تک 1-1.25 گھنٹے کا وقفہ, پھر مغرب سے عشاء تک 1-1.5 گھنٹے کا وقفہ. تو اس انداز سے نماز پڑھ لینا تو وہ 40 دن رہے گا. اچھا اس کو اللہ کیا کیا پاور دیں گے؟ وہ کسی جگہ پہنچے گا, لوگ اس سے کہیں گے کہ ہمیں کھانے پینے کو دو, یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں, سب کچھ ختم ہو گیا. تو وہ اشارہ کرے گا آسمان کی طرف, بارش برساؤ. بارش برس جائے گی, وہاں لوگوں پر بارش برسے گی, کھیتیاں پیدا ہوں گی. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کے جانور چرنے کے لیے گئے ہوئے ہوں گے وہ کوکیں بھری ہوئی آئیں گی اور ان کے گھر پیسوں سے, دولت سے بھر جائیں گے. دوسری جگہ پہنچے گا, وہاں ایمان والے ہوں گے, ان سے کہے گا کہ مجھے خدا مانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ نہیں, تو دجال ہے. اب وہ وہاں پر خشک سالی پیدا کر دے گا, ان کو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے. اب اگر اس زمانے میں دیکھا جائے تو زیادہ تر ہماری چیزوں کا کھانے کا دار و مدار باہر کی مارکیٹ کی چیزوں پر ہو گیا. باہر کی مارکیٹ کی چیزیں ہم کھاتے ہیں, بسکٹ, نمکین, ہر چیز پیکٹ میں ہے. تو اب اسے سمجھو کہ اگر دجال آئے گا تو وہ سب سے پہلے مارکیٹ سے سب چیزیں شارٹ کر دے گا, غائب کر دے گا. مجھے خدا مانو تب یہ سامان ملے گا. وہ امتحان بڑا سخت ہوگا. اللہ اس امتحان سے ہماری حفاظت فرمائے. بڑا سخت امتحان ہوگا. اس وقت ایمان پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے. پھر کیا ہوگا؟ ابھی وہ یہ ساری چیزیں, یہ شعبدہ بازیاں 40 دن تک پوری کرے گا. 40 دن تک یہ لوگوں کو اس طرح سے پریشان کرے گا. مکہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ مدینہ کے 7 راستے ہوں گے اور مکے کے 7 راستے نہیں فرمایا, مکے کے تو 2 ہی راستے بتائے. آج آپ دیکھیں تو مدینہ منورہ کے 7 روڈ ہیں اور وہاں سرنگیں کاٹ کر روڈ نکالے جا رہے ہیں, تو 7 روڈ بن چکے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا, فرشتے وہاں ہتھیار لے کر کھڑے ہوں گے, اسے انٹر ہونے نہیں دیں گے. البتہ جبل احد کے پرے رہے گا.
تو جہاں وہ جبل عہد کے پرے رہے گا وہاں سعودی گورنمنٹ نے جو دجالی گورنمنٹ ہے، جو دجال کے اشارے پر کام کرتی ہے، اس نے وہاں باقاعدہ محل بنا دیا دجال کا، یہ دجال آئے گا تو اس میں ٹھہرے گا۔ اب جب وہ دجال وہاں ٹھہرا ہوا ہوگا تو مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، جتنے کمزور ایمان والے یا منافق یا کافر ہوں گے وہ سب باہر ہو جائیں گے اور دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب مدینہ میں صرف پاک صاف اور مضبوط ایمان والے لوگ رہ جائیں گے، سب خباثت مدینے کی صاف ہو جائے گی اور دجال کے پاس چلی جائے گی۔ اب ایک اللہ والے انسان، ایک عالم انسان ان کے پاس، جنہیں دجال کی ساری ہسٹری پتہ ہوگی، وہ اس کے پاس جائیں گے دجال کے، وہ کہیں گے کہ ہاں، اس کے سپاہی روک لیں گے جو سیکیورٹی ہوگی دجال کی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اس سے جھوٹے سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے خدا کو جھوٹا کہتے ہو، ابھی تمہارے قتل کر دیں گے۔ تو دوسرا روکے گا کہ بھائی رک جاؤ، خدا نے منع کر رکھا ہے کسی کو مارنے سے، وہیں لے چلتے ہیں۔ چنانچہ یہ اس اللہ والے ان عالم کو اس دجال کے پاس لے کر جائیں گے، تو دجال ان کا سامنے آئے گا۔ دجال کہے گا کہ ہاں بھائی مجھے مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ کہے گا کہ وہ کہیں گے کہ تو وہی دجال ہے جس کی ہمارے نبی نے خبر دی ہے، مکار ہے، جھوٹا ہے۔ تو وہ اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ اب جو اس کے پاس سیکیورٹی ہوگی یا اس کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ دیکھو اگر میں نے اسے ختم کر دیا تو کیا تم مجھے خدا مانو گے؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں بالکل۔ تو وہ ایک ہتھیار منگائے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کروا دے گا، اور ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر، اور پھر گھومے گا اس کے بیچ میں کہ دیکھو یہ کوئی جادو نہیں ہے، ایک ٹکڑا اس کا ادھر ہے ایک ٹکڑا ادھر ہے اور میں چل بھی رہا ہوں۔ پھر آئے گا اور کہے گا کہ جڑ جا، تو وہ دونوں ٹکڑے جوڑ دے گا اور وہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو وہ عالم کہیں گے کہ اب تک تو مجھے 100% یقین تھا کہ تو دجال ہے، اب 1000% یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ اس کے بعد اللہ ان کو، حدیث میں الفاظ ہیں کہ ان کی گردن تانبے کی بنا دی جائے گی۔ اب وہ دجال ان کی گردن پر وار کرے گا تلوار کا یا گولیوں کا تو کوئی اثر نہیں ہوگا، اب نہیں مار سکے گا، اور اس کی شعبدہ بازی اور اس کی مکاری ظاہر ہو جائے گی۔ یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ ہمارے نبی سے پہلے نبی آئے ہیں، اور اللہ نے ان کو 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہودی ان کے دشمن ہو گئے تھے، اصل میں یہودیوں کی ہی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ کو بھیجا گیا تھا، لیکن یہودی دشمن ہو گئے اور حضرت عیسیٰ پر تہمت لگائی اور ان کو قتل کرنے کی پلاننگیں بنائی، تو اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ 4تھے آسمان پر ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا وہ اتریں گے۔ ملک شام میں دمشق، جامع مسجد دمشق ملک شام کی راجدھانی ہے، ہاں دمشق بھی کہتے ہیں دمشق بھی، دونوں طرح کا تلفظ ہے، دمشق تو وہاں کی جامع مسجد ہے، اس کا مشرقی مینارہ ہے، مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر سہارا لے کر آسمان سے اتریں گے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوگا، عصر کی نماز بالکل تیار ہوگی، حضرت مہدی تو آ چکے ہوں گے پہلے ہی، حضرت مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی، اب حضرت عیسیٰ تشریف لا رہے ہیں، اور اس طرح سے تر و تازہ ہوں گے گویا ابھی غسل خانے سے غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ تو وہ کہیں گے کہ حضرت تشریف لائیے، امامت فرمائیے۔ تو حضرت مہدی کہیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ بھائی امامت تو اسی امت کا حق ہے، امامت آپ فرمائیں، میں تو دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نبی بن کر نہیں آئیں گے، اس امت محمدیہ کے ایک فرد بن کر آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ جیسے اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جی نبی ہیں، نبی بن کے نہیں آئیں گے تو کیسے نہیں آئیں گے؟ جواب، اس کو کیا جواب دیا جائے؟ جیسے ہندوستان کے پرائم منسٹر ہے، جب وہ امریکہ میں جائے گا وہ رہے گا پرائم منسٹر ہی، لیکن وہاں کے قانون کو فالو کرے گا وہ،
ایسے ہی حضرت عیسیٰ اگرچہ نبی ہیں لیکن جب ہمارے نبی کی امت میں آئیں گے تو وہ رہیں گے نبی، لیکن مانیں گے ہماری امت، ہمارے نبی کی بات کو، ہمارے نبی کے قانون کو فالو کریں گے، نبی کی شریعت کو مانیں گے۔ عصر کی نماز ہو جائے گی، اب پلاننگ بنے گی کہ دجال کو کیسے قتل کیا جائے۔ تو اب وقت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پیر میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جائے گی۔